ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود نازل ہو آپ پر, آپ کے آل و اصحاب پر, اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے, اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو, اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد, مسلمان خاندان اسلامی معاشرے کا بیج اور اس کی عمارت کی بنیاد ہے. اسلام نے خاندان کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور اس کی ہم آہنگی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے ٹوٹنے کے اسباب اور اس کے منتشر ہونے کے عوامل سے ڈرایا ہے. ابلیس کے اہم ترین مشن میں سے خاندانی تعلقات کو بگاڑنا اور ازدواجی تعلقات کو توڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا, ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے, پھر اپنے لشکر کو دنیا میں بھیجتا ہے, تو اس سے مرتبے میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فساد ڈالے. ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا, تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہ چھوڑا, یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرا دی, تو ابلیس اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا. میاں بیوی کے درمیان علیحدگی اس سے مرتب ہونے والے بڑے بگاڑ کی وجہ سے ابلیس کو پسند آتی ہے. جیسے نسل کا ختم ہونا, بچوں کی بری پرورش, بچوں کا بکھرنا اور ضائع ہونا, رشتوں کا کٹنا اور اس سے کینہ و بغض کا پیدا ہونا, اور لوگوں کے درمیان دشمنی کا بھڑکنا. اللہ کے بندو, اللہ عز و جل نے اپنی اس قول کے ذریعے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے اپنے باہمی تعلقات درست کرو, یعنی اپنے باہمی تعلقات کو اس طرح درست کرو کہ وہ محبت و اتفاق اور الفت والے تعلقات بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے, نماز اور زکات سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا, آپس میں میل جول کرا دینا, اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو مودنے والی ہے. چنانچہ انسان اپنی اور ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے جن پر اس کی سرپرستی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے بندو, تمام لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں سب سے بہتر تھے. اور آپ نے اس کی وضاحت اپنے اس قول کے ذریعے فرمائی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. اللہ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ. بئی طور کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کریں, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو, اور محبت و اتفاق کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے حریص ہوں. جھگڑے, اختلافات, تانے, گالی گلوچ, جذبات کو مجروح کرنے اور دلوں کو توڑنے سے دور رہیں, اور ان کے بیچ خلوص و اچھائی, احسان و بھلائی کی حفاظت, اچھے کاموں کی تعریف, غلطیوں کا اعتراف, معذرت طلبی اور عذر کی تلاش ہو. حسن صحبت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا, سنو, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں. ہر شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرپرستی اور حفاظت میں رکھا ہے, جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بیوی کی دیکھ بھال, حفاظت اور نگہداشت کرے, کہ شوہر بیوی کی مصلحتوں کا ذمہ دار ہے, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے, مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ اصلاح,
نگہداشت، نظم و نسق اور تدبیر کی حاکمیت ہے، نہ کہ استبداد، زیادتی، تکلیف اور نفرت کی حاکمیت ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ احسان، رحم اور عفو و درگزر سے پیش آنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے عداوت و نفرت نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی معصیت میں اس کی بات مانے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے شوہر کو ادب سکھایا کہ بیوی کو ناپسند کرنا شوہر کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور جب عورت سرکشی کرے تو اس کی اصلاح اس طرح سے ہونی چاہیے جس سے راستہ درست ہو جائے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے۔ شریف نیک عورت اپنے رب سے ڈرتی ہے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے۔ شریف نیک عورت اپنے رب سے ڈرتی ہے اور ازدواجی تعلق کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نیک، صبر کرنے والی، تقوی والی اور وفادار تھی۔ آپ کی آزمائش میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ اپنے مال، بیٹے اور جسم میں آزمائے گئے، جس آزمائش میں وہ 18 سال تک رہے، وہ ان کے ساتھ رہی، ان کی خدمت کرتی رہی اور تسلی دیتی رہی، ان کو نہیں چھوڑا اور ان سے بے رغبت نہیں ہوئی۔ وہ شرافت، وفاداری، قربانی اور ایثار کی مثال تھی۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ کے گشت پر نکلے تو اچانک انہوں نے ایک عورت کو جس کا شوہر اس سے غائب تھا یہ کہتے ہوئے سنا، یہ رات لمبی ہو گئی اور اس کا پہلو تاریک ہو گیا اور میری آنکھوں سے نیند غائب ہے کہ کوئی دوست نہیں کہ میں اس کے ساتھ مستی کروں۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس چارپائی کے کنارے حرکت کر رہے ہوتے۔ چنانچہ اس عورت کا اپنے رب سے ڈر اور خوف نے اسے آمادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے فراق پر صبر کرے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، بلکہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے گھر کی عمارت کو تباہ نہیں کیا۔ ایک عقل مند ذی ہوش عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی حریص ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے اچھی کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ عورت جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا لائے، اس کا شوہر جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے ایک عورت سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خاوند کے لیے کیسی ثابت ہو رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی مگر وہ کام جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کر لینا کہ تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے۔ یعنی تمہارے تئیں اس کی رضامندی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اور تمہارے تئیں اس کی ناراضگی تمہارے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ بس اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو اگر وہ حکم معصیت والا نہ ہو، کیونکہ خالق کی معصیت کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر کی فرما برداری میاں بیوی کے درمیان قلبی محبت کو پروان چڑھاتی ہے اور ازدواجی زندگی کو درار اور انتشار سے بچاتی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے عقل مند عورت کو اگر نیک شوہر ملے جو اس کے موافق ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، کیونکہ جب اسے تکلیف پہنچائے گی یا وہ چیز انجام دے گی جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ رنجیدہ خاطر ہوگا اور یہ رنجیدگی اس کے دل میں رہ جائے گی۔ اللہ کے بندوں، مسلم خاندانوں کے ڈھانچے کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ سوشل میڈیا کے بعد مشاہیر کے کلپس سے متاثر ہونا بھی ہے جن میں گھروں کو مسمار کرنے اور اقدار اور اصولوں کی تباہی کے پیغامات ہیں، ان سے ضرور بچو۔ اسی طرح ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی سب سے خطرناک چیزوں میں سے بیوی کو شوہر کے خلاف برگلانا ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف برگلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنو، جو لوگ باصفا دوستوں کے درمیان فتنہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کے لیے پریشانی تلاش کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس عظیم جرم اور قبیح فعل کے نتیجے میں کتنے ہی محفوظ گھر کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور ان کی عمارت ٹوٹ گئی اور کتنے متحد خاندان کے شیرازے بکھر گئے اور ان کے افراد تتر بتر ہو گئے۔ میاں بیوی آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ ان رشتے داروں یا دوسرے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں جو ان دونوں میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو برگلاتے ہیں وہ ابلیس کا مشن انجام دینے والے ایسے لشکر ہیں جو شوہر کو
नाहक बीवी से बेरगबत करके, शोहर के पास बीवी की खामियों का जिक्र करके और शोहर की नजरों में उसे हकीर करके मियाँ बीवी के दरमियान दुश्मनी डालते हैं, यहाँ तक कि वो उससे नफरत और उसकी मजम्मत करने लगता है, और बीवी के पास शोहर की खामियों का जिक्र करके उसका ऐब बयान करके और शोहर के तय उसके सीने में हिक़्द भड़काकर नाहक बीवी को उसके शोहर से बेरगबत करते हैं, यहाँ तक कि वो उससे मुतनफ़िर हो जाती है और उसके साथ बुरा सलूक करने लगती है। अल्लाह तुम पर रहम करे। इस फर्क को देखो जो बरगलाने वालों और इस्लाह करने वालों के काम के दरमियान है, जो चाहते हैं कि मुसलमानों के घर पुरसुकून इत्मीनान का गहवारा और मुस्तहकम रहे और मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत मरबूत और दायमी बना रहे। वो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात के बंधन को ऐसा मजबूत रखने के हारिस होते हैं जो महज हंगामी झगड़ों से न टूटे और मामूली वजूहात की बिना पर कमजोर न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़दवाजी तनाज़ुआत को हल करने के ख्वाह रहते थे, जैसा कि आपने अपनी बेटी फातिमा और उनके शौहर अली रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ किया। जब उनके दरमियान कुछ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाँ बीवी के दरमियान सुलह की सिफारिश भी करते थे, जैसा कि आपने हजरत बरीरा को अपने शौहर के पास वापस जाने की सिफारिश की। मुसलमानों, मियाँ बीवी के दरमियान वाक़े होने वाले मामूली झगड़े की वजह से कितने ही घर तबाह होने के दिहाने पर होते हैं और शौहर तलाक देने ही वाला होता है कि अचानक भलाई की कुंजियों में से कोई इस्लाह करने वाला कोई अच्छी बात और कीमती मशवरे के जरिए अल्लाह के फजल और तौफीक से दोनों के दरमियान सुलह करा देता है। उन मुस्लिहीन को खानदानों का मुंतशिर होना और औलाद के ज़ाये होने के नताइज परेशान और बेचैन करते हैं। चुनांचे वो खानदान के जिन अफराद के रिश्ते बाहम कटे हुए हों उनके बीच सुलह कराने और उनके झगड़े खत्म कराने की कोशिश करते हैं और उनका शेवा होता है। मेरा इरादा तो अपनी ताकत पर इस्लाह करने का ही है। अल्लाह के बंदो, वालिदैन का नमाज और दीन के दीगर शायर की पाबंदी के जरिए अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना और तकवा और खौफ इलाही को इख्तियार करना औलाद की इस्तिकामत और खानदान की तामीर के इस्तेहकाम की बुनियाद है। अल्लाह ताला के इस कौल पर गौर करो, उनका बाप बड़ा नेक शख्स था। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि बापों की नेकी औलाद की हिफाजत में फायदेमंद है और उनकी नेकी की बरकत उनके बाद उनकी औलाद को भी शामिल होती है। वो चीजें जो इंसान को अपने अहलो अयाल की इस्लाह में मदद देती हैं उनमें दुआओं के जरिए उनकी खबरगिरी है, जैसा कि इस मासूर नबी दुआ में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अलफ वल आफियत फिद दीनी व दुनिया व अहली व माली। अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन दुनिया अपने अहलो अयाल और माल में अफ़्व आफियत का तलबगार हूँ। इसमें अपने अहलो अयाल के लिए फितनों और मुसीबतों, बुरी सुहबतों, हर तरह के शर और गुनाहों से हिफाजत तलब की गई है। अल्लाह के बंदों की जबान पर हमेशा जो दुआ जारी रहनी चाहिए वो है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवी और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। कुर्तुबी रहमहुल्लाह का कौल है, मोमिन की आंख को इससे बढ़कर कोई चीज ठंडी नहीं करने वाली है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को अल्लाह ताला का फरमाबरदार देखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और ज़ुर्रियत को इस दुआ के साथ मखसूस किया और कहा कि मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा, और फरमाया है, मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद से भी है हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कहते हुए दुआ की, ऐ हमारे रब हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत गुजार रख। दुआ क्या ही अजीम चीज है और मोहब्बतों वफादारी के बंधनों को मजबूत करने और कुर्बतों इखलास को बरकरार रखने में इसका क्या ही बड़ा असर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ की हिदायत के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उनके दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया। हजरत अबू हुरैरा को अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव और बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसको उन्होंने अपनी माँ को मुखातब करते हुए इन अल्फाज में बयान किया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह आप पर उसी तरह रहम करे जैसा कि आपने मुझे बचपन में पाला। चुनांचे वो कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे और तुमसे राजी हो जैसा कि तूने बुढ़ापे में मेरी फरमाबरदारी की है। और जब अबू माशर ने तलहा बिन मुसर्रफ से अपने बेटे की शिकायत की तो तलहा ने उनसे कहा कि उसके ताल्लुक से इस आयत के जरिए मदद तलब करो, और उन्होंने ये आयत तिलावत की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ पर बाप पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू खुश हो जाए और तू मेरी औलाद भी सालेह बना। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। वालिदैन को जिन चीजों से बचना चाहिए उनमें से ये है कि वो अपने बच्चों को बद्दुआ न दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। एक शख्स ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत की तो इब्न मुबारक ने उनसे पूछा, क्या तुमने उसको बद्दुआ दी है? उसने कहा कि हाँ। आपने कहा कि जाओ, तुमने उसको जाये कर दिया। वालिदैन को यह समझना चाहिए कि जहाँ वो बच्चों के नेक होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, वहीं उनके लिए जरूरी है कि उनकी तालीम और रहनुमाई को अपना फर्ज समझें और उसमें कोताही न करें। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का कौल है, जिसने अपने बेटे को इस बात की तालीम देने में कोताही बरती कि उसको कौन सी चीज फायदा पहुंचाएगी और उसे यूं ही छोड़ दिया, उसने बहुत बुरा किया। ज्यादातर औलाद सिर्फ अपने बाप
باپوں کی غفلتوں اور انہیں دین کے فرائض اور سنتیں نہ سکھانے کی وجہ سے بگڑتی ہیں، چنانچہ وہ ان کو بچپن میں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے بڑے ہو کر نہ تو وہ خود کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اپنے باپوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ بھائیوں، والدین کی نافرمانی کے منفی اثرات میں سے خاندانی تعلقات کا ٹوٹ جانا ہے، اس سے خاندان کمزور اور بکھراؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، والدین کے حقوق کا خیال رکھیں اور نافرمانی کے نتائج سے متنبع رہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اپنے درمیان کے خراب تعلقات کی وجہ سے اپنے گھروں کی تباہی اور اولاد کے بیکار ہونے کا سبب نہ بنے، اور اگر دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کی اصلاح اور جھگڑے کے اسباب کو دور کرنے میں جلدی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جھگڑا بڑھ جانے کی وجہ سے رشتہ بگڑ جائے اور تفرقہ پیدا ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے، اگر میں روٹھ جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اور اگر تم روٹھ جاؤ تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ہم ایسے نہیں بنیں گے تو ہم بہت جلد ہی الگ ہو جائیں گے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے پیدا کیا اور درست کیا، اور جس نے اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو رحمت و ہدایت والے نبی پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، ہم سب کو جس کام کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کی شیطان سے حفاظت کریں اور ان میں ذکر، تلاوت قرآن، نماز اور دعا وغیرہ جیسے طاعت کے اعمال انجام دے کر انہیں نور اور برکت سے بھر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے وہ گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو محفوظ اور پرسکون رکھنے کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ ہم گناہوں اور معاصی سے دور رہیں، کیونکہ یہ گھروں کے لیے نحوست ہیں اور گھروں میں برائیاں، پریشانیاں اور غم کا سبب ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو آفتوں سے اور ان چیزوں سے جو ہم پر خیر و برکت کو داخل ہونے سے روکتی ہیں ان سے پاک رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں جاندار مجسموں کی تصویر ہو۔ یہ جاندار مخلوق کی ایسی تصویریں ہیں جنہیں رسوا نہیں کیا جاتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جب بھی کوئی ایسی چیز ملتی جس پر صلیب کی تصویر بنی ہوتی تو اس کو توڑ ڈالتے۔ اللہ کے بندو، مصلحین کو چاہیے کہ وہ ہر شرعی اور نفع بخش ذریعے کا استعمال کریں جو سماجی اصلاح کے اہداف کو پورا کرے۔ ان میں خطبوں اور شرعی دروس کا اہتمام کرنا، علماء کے فتووں کو شائع کرنا اور میڈیا کے مختلف وسائل میں مفید کلمات اور تعمیری مضامین لکھنا شامل ہیں۔ خاندانی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے وہ اصلاحی کام جن کی ستائش کی جانی چاہیے، ان میں مرکز برائے خاندانی تحقیق و مطالعہ اور خاندانی امور کے لیے انجمنوں اور اداروں کا قیام شامل ہے۔ ایسے علمی پروگراموں کو تیار کیا جائے اور ایسے تعلیمی پلیٹ فارمز کا قیام ہو جو شادی کرنے والے افراد کے لیے اہلیتی، تعلیمی اور تربیتی کورسز مہیا کرے۔ میاں بیوی کے درمیان حسن سلوک کے کورسز، مسلمان گھر کے عناصر، بچوں اور بیٹوں کی پرورش کی مضبوط بنیادیں اور فکری اور سلوکی انحرافات کے علاج کے منصوبے فراہم کرے۔ ازدواجی مشاورت، عائلی مسائل، خاندانی تنازعات، نفسیاتی بیماریوں اور منفی سماجی مظاہر سے نپٹنے کے لیے خصوصی پروگراموں کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تمام اعمال صحیح اسلامی منہج اور شرعی ضوابط پر مبنی ہو، اور یہ کہ قرآن و سنت سے متصادم تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو ممنوعات و منکرات میں سے ہے اور صحیح عقیدے کے برخلاف ہے، اور یہ منہج اسلام کے مطابق ہو، اور ازدواجی مشاورت، یہ تمام اعمال صحیح اسلامی منہج اور شرعی ضوابط پر مبنی ہو، اور یہ کہ قرآن و سنت سے متصادم ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے جو ممنوعات و منکرات میں سے ہیں اور صحیح عقیدے کے برخلاف ہیں۔ اللہ کے بندو، درود و سلام بھیجو اور رب کے حکم کی مجاوری کرتے ہوئے اپنے نبی پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، کفر و کافروں کو رسوا کر دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور حرمین شریفین کی سرزمین کو اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان، خوشحالی اور خوشادگی والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں مہنگائی، وبا، بیماری، سود، زنا، زلزلوں، مصیبتوں اور برے فتنوں سے محفوظ فرما، خواہ کھلی ہو یا چھپی، بالخصوص اس ملک کے لیے اور باقی مسلم ممالک کے لیے۔ اے اللہ، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں، ہمارے اہل، ہمارے خاندانوں
ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے نقصان اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزور بھائیوں اور تیری راہ کے مجاہدین اور بارڈر پر تعینات اور سرحدوں کے محافظوں کے لیے تو ان کا حامی و ناصر اور مؤید و مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمیں وطنوں اور گھروں میں محفوظ رکھ، ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری ولایت ان لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اور تیری رضا کی پیروی کرتے ہیں رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو اقوال و اعمال میں سے اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، حی و قیوم، اور ان کی پیشانی کو نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لے جا۔ اے اللہ ہمارے درمیان اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور راہ سلامتی کی جانب ہماری رہنمائی کر دے اور ہمیں تاریکیوں سے نجات دے کر روشنی عطا کر دے اور کھلی اور پوشیدہ ہر طرح کی بے حیائیوں سے بچا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں، دلوں اور ہماری بیوی بچوں میں برکت عطا کر دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار اور ثناخواں اور اسے قبول کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ ان نعمتوں کو ہمارے اوپر کامل کر دے اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔